کہ پچھلے سیشن میں بھی اور اس سیشن میں بھی متعدد بار یہاں پہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں کھڑا ہوا ہوں. جناب اسپیکر، ہم لوگ یہاں پہ پاکستان کی عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. لاکھوں ووٹ یہاں پہ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام پہ لے کے آئے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، نہ کہ اس طرح انسٹالڈ رجیم 17 سیٹیں لے کے یہاں پہ ان کو یہ خیرات میں سیٹیں دی گئی ہیں اور حکومت دی گئی ہے. اس طرح نہیں، جینون. یہاں پہ جناب اسپیکر میرے یہاں پہ ساتھی ہیں، یہاں پہ ہماری بہن ہے انیکا بھٹی صاحبہ، ان کے گھر پہ جناب اسپیکر آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، ان کے گھر پہ ریڈ ہوا، ان کے بھائی کو اریسٹ کیا گیا. ان کی زمین آج بھی پنجاب پولیس نے اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کو گھیرے میں لے لی ہے. جو یہاں پہ احمد چٹھا صاحب ہیں جناب اسپیکر، ان کے والد صاحب حامد ناصر چٹھا صاحب اسی سیٹ پہ بیٹھتے رہے ہیں، ہمارے لیے محترم ہے. ان کے گھر پہ جا کے جس طرح کی پولیس گردی کی ہے پنجاب پولیس نے، ہر چیز چکنا چور کر دی. جناب اسپیکر، ان کے گجرانوالہ کے گھر میں پولیس اندر گھسی ہے، اس نے ہر چیز تباہ برباد کر دی. یہاں پہ جناب اسپیکر میرے ساتھی ہیں مبین جٹ صاحب، ان کے گھر پہ ریڈ ہوا، ہر چیز چکنا چور کر دی. اسامہ میلا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر، ان کے گھر میں ریڈ ہوا، ایف آئی آرز ہوئی ہیں. یہاں پہ جتنے میرے پنجاب کے ساتھی ہیں، شبیر قریشی صاحب کے حلقے کا ایک ان کے دوست، ان کے گھر پہ ریڈ ہوا، اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہوئے، وہ دنیا سے چلے گئے. احمد چٹھا صاحب کے حلقے کی ایک خاتون، ان کے گھر میں پولیس نے ریڈ کیا جناب اسپیکر، لوگوں کو زد و کوب کیا. وہ خاتون بڑی عمر کی تھی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ دنیا سے چلی گئی. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جناب اسپیکر؟ کچے کے ڈاکوں کو تو پنجاب پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی. کچے کے ڈاکوں کے پیچھے جاتے ہیں، وہ آگے سے فائرنگ کرتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں دم دبا کے. یہ تو پنجاب پولیس کا حال ہے جناب اسپیکر. کرپشن وہاں پہ آپ دیکھیں کیا حالات ہیں جناب اسپیکر. یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ میرا وزیر اعظم، میرے پارٹی کا لیڈر، ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ، ان کو توشخانہ 2 کیس میں ناجائز ان کے اوپر کیسز لگائے گئے اور وہ فراڈی کیسز میں ان کو کنوکٹ کیا گیا. یا وہ بات آتی ہے جناب اسپیکر تو پھر یہاں پہ بتائیں کہ وہ مرسیڈیز جو آصف علی زرداری نے اور جو نواز شریف نے لی تھی اس کا تو پہلے حساب ہمیں دیں. وہ مرسیڈیز گاڑیاں جو توشخانے میں جو بنتا ہی نہیں تھا وہ کہاں پہ گئی ہیں؟ توشخانے کا پھر ریکارڈ نکالے، سامنے آنا چاہیے جناب اسپیکر. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہاں پہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا. آج آئی ایم ایف ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، وہ اسی لیے آیا ہوا ہے جناب اسپیکر کہ پاکستان میں پوچھے کہ آپ کا رول آف لا تو ہے ہی نہیں. یہاں پہ یہ بہت بڑی جشن منا رہے ہیں کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے. میرے ساتھ آ جائیں گورنمنٹ کے لوگ، آ جائیں یہ فارم 47 والے بازاروں میں ذرا پھریں، ان کو جوتیاں پڑیں گی، یہ کسی کو کہیں گے جی مہنگائی کم ہو گئی ہے. آپ باقیوں کو چھوڑو جناب، ان کو جوتیاں پڑیں گی، آپ کو آپ جوتیوں کے لائق ہیں. یہ جوتیاں کا لفظ کو میں ایکسپنج کر رہا ہوں. جوتیوں کے لائق ہیں، آپ کے پاس اور کوئی ہے نہیں. آپ کو جوتیاں بھی پڑھنی چاہیے، آپ کو چھتر بھی پڑھنے چاہیے. عوام کا آپ نے جو حال کیا ہے، بلوچستان آئیں جناب اسپیکر، یہاں پہ کسی فیڈرل منسٹر کو میں کہتا ہوں آ جائیں. میں نے ایکسپنج کر دیا، تشریف رکھیں جناب اسپیکر. تم لوگ بغیرت ہو، تم لوگ نے یہ بھی ایکسپنج کر رہا ہوں، تم ہو بغیرت. یہ بھی ایکسپنج کر رہا ہوں. جی بات کیجیے. ان نے کیا، ان میں کس پہ اہلیت ہے جناب اسپیکر؟ یہ آج ہے بلوچستان میں آگ لگی ہے جناب اسپیکر. تشریف رکھیں. آج ہزار میں پاکستان کا جھنڈا. تشریف رکھیں، میں وہ سارے لفظ ایکسپنج کر دوں گا. نہ یہ لائیو جائیں گے ایسے الفاظ اور نہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہوں گے، ایکسپنج ہو جائیں گے. تشریف رکھیں جی، بات کریں جناب اسپیکر. شکریہ. تشریف. ان کے اپنے لوگ
वहां पे जरा जाएं, बगैर प्रोटोकॉल के जरा जाएं, इनको पता लग जाएगा वहां पे हालात क्या है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जनाब स्पीकर, ये लोग वहां पे अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं, ये बलोचिस्तान जाएंगे इनको पता लग जाएगा वहां पे जो हालात बने हैं, रेड जोन से ये बाहर नहीं निकल सकते। आग लगी हुई है, इन्होंने नार्को स्टेट बना दिया है पाकिस्तान को। वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे 6% ग्रोथ रेट, आज देखें बेड़ा गर्क कर दिया। वहां पे जनाब स्पीकर एक और बात कर दूं, ये बात याद रखिएगा, नैब ने केस कायम अली शाह के खिलाफ कर दिया है, शर्जील मेमन के खिलाफ कर दिया है, साथ एक बिजनेसमैन के खिलाफ कर दिया है। ये जनाब स्पीकर आप याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी को जिस तरह के इन्होंने घुटने टेकने पे मजबूर किया आपके पाकिस्तान डिजिटल बिल पे, आपके जनाब स्पीकर पीका एक्ट की अमेंडमेंट पे, पार्टी को ये छुरी यहाँ पे रख करके ये बिछवाएंगे कि चोलिस्तान के उस 1 लाख एकड़ को कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए पानी मिल जाए और ये वहां पे जाके बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह जाके वहां पे दस्तखत कर रहे होंगे। ये इनके हालात है जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइजेस हो रही हैं, पाकिस्तान को इन्होंने दिवालिया बना दिया जनाब स्पीकर, ये हालात है। जनाब स्पीकर, आपसे मैं मुतअद्दिद बार यहाँ पे कह चुका हूँ, आपके सेक्रेटेरिएट में मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, मल्टीपल मुतअद्दिद कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस रखे हैं, वहां से जवाब आया कि ये सीक्रेट है। जनाब स्पीकर, क्या हमारा हक नहीं है हम पूछें कि किन गवर्नमेंट फंक्शनरीज के पास गाड़ियां कौन सी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सीक्रेट। SIFC की तनख्वाहों के बारे में पूछते हैं, सीक्रेट। जनाब स्पीकर, हम लोग क्या पूछे कि खच्चरे कितने पाल रहे हैं, ये हम लोग पूछे, यही सिर्फ पीछे रह गई ये चीज पूछने की। आपने तो रिडंडेंट करके रख दी है, यहाँ पे कौमी असेंबली को बिल्कुल रिडंडेंट करके रखती है। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ जाता है गवादर में गैरिजन स्टेट उन्होंने बना के रख दी है। मारंग बलोच साहिबा वहां पे जनाब स्पीकर लोगों को कॉल देती हैं जलसे के लिए, सेक्शन 1.4 वहां पे नाफिज होता है। मैं मारंग बलोच साहिबा और बलोचिस्तान की खवातीन को और वहां के नौजवानों को, मर्दों को, खवातीन को खिराज तहसीन पेश करता कौमी असेंबली से। जिस तरह वो वहां पे जाके जनाब स्पीकर उन्होंने बलोच अवाम की आवाज उठाई है। गवादर में ख्वाजा आसिफ जाता है, मागीर समंदर में नहीं जा सकते थे, क्यों? क्योंकि उनकी तलाशियां हो रही थी। आपने हाल क्या किया हुआ है जनाब स्पीकर, यहाँ पे तो आपने मुल्क को डिवाइड करके रख दी है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे अदलिया के ऊपर जो खुलम खुला अटैक हो रहा है, आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे हैं। पहले उन्होंने लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का बराए रास्त अब जाके मिले अनमॉनिटर्ड माहौल में, उनका जी हमारी मजबूरियां हैं, आज तक वो नहीं करा सके। जनाब स्पीकर, मुल्क में हालात क्या है, ये हालात है, और फिर कहते हैं नेगोशिएशंस नहीं हो सकते, ऐसे नेगोशिएशंस नहीं हो सकता, ऐसा ड्रामा। तो ये जनाब स्पीकर ये हालात है। ये हाउस की कमिटीज जो है वहां पे हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी में जनाब स्पीकर हमने रिटन वहां पे डिसेंटिंग नोट दिया। कहां पे आया? ये चीजें हैं जनाब स्पीकर, जब आपके इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करेंगे, मुल्क खुदा न खास्ता इतना कमजोर हो चुका है। ये हमारे नौजवान बच्चे, हमारे बच्चियां यहाँ पे बैठी हैं यूनिवर्सिटीज के, इनके लिए जनाब स्पीकर फ्यूचर क्या है? 20 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। लीबिया में कल किश्ती कैप्साइज हुई है पाकिस्तानी, उसमें 20 लाख लोग का मतलब कि औसतन एक शख्स ने तकरीबन 20 लाख रुपए दिए होंगे। 4000 अरब रुपया मुल्क से चला गया, 14 बिलियन डॉलर्स मुल्क से चला गया, और यहाँ पे कशकोल लेके हम लोग $1.5 अरब IMF से लेने के लिए चल रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया जनाब स्पीकर। ह्यूमन राइट्स कमेटी, साहिबजादा हामिद रजा साहब की कमेटी जो उसके चेयरमैन है, वो एजेंडा देते हैं, रातों रात एजेंडा ही तब्दील हो जाता है। आपका स्टाफ कहता है कि जी हम पे प्रेशर है, हजूज माजूज, आप कहते हैं नहीं हजूज माजूज, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, बनाया हुआ है, किसी का कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल है जनाब स्पीकर। उनका
جناب اسپیکر وہاں پہ وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ایجنڈا رکھتے ہیں وہی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے جناب؟ یہ 2018 والا پیریڈ نہیں ہے جناب اسپیکر یہ بالکل ہے. یہاں پہ جناب اسپیکر یہاں پہ حجوج ماجوج پھر رہے ہیں تبھی تو ایجنڈا چینج ہوتا ہے, ورنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آئیڈینٹیفائی کر دیں کون سے میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں. بالکل سر, آپ کو حامد رضا صاحب آ کے بتا دیں گے. مجھے بتائیں کون سے. آپ کو حامد رضا صاحب خود آ کے بتائیں گے. جناب اسپیکر یہ ملک کے حالات ہے, خدا را ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو سب کے ساتھ بیڑا غرق ہوگا. یہاں پہ جناب اسپیکر پنجاب میں جو حالات ہوئے ہیں, پنجاب کی حالت کیا ہے؟ پنجاب کی حالت روز بروز بگڑ رہی ہے. کے پی میں ہمارے اپنے ریسورسز سرپلس ہمارا اور فیڈرل حکومت ہمارے ریسورسز پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. 2000 ارب روپیہ خیبر پختونخوا کا جو فیڈرل گورنمنٹ نے دے رہے ہیں وہ یہ نہیں دے رہے. جناب اسپیکر اس کے اوپر ایک تو چوری, اس کے اوپر سینہ زوری. جو سرپلس ہماری حکومت نے دیا اور جو موجود ہے وہ نہیں, اس کے اوپر یہ ڈاکہ دے رہے ہیں. آپ کا جناب اسپیکر سی سی آئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا. چھوٹے صوبے سراپا احتجاج ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف ان کو جناب اسپیکر پنجاب حکومت, پنجاب کی عوام نہیں, پنجاب کی اس وقت کی فارم 47 کی حکومت, اس کو انہوں نے سرانا ہے, اس کے اوپر انہوں نے سر پہ چڑھانا ہے. جناب اسپیکر یہ کب تک ہوگا؟ رمضان شوگر مل کا دیکھیں, باپ بیٹا دونوں ڈرائی کلینر میں گئے, اے فرسٹ کلاس برائٹ ہو کے باہر نکل آئے, صاف ستھرے. یہ تو ان کا حال ہے. یہ یہاں پہ انہوں نے جو ڈرائی کلیننگ مشین رکھی ہوئی ہے جناب اسپیکر, اس میں سے یہ سارا NRO2 کیا یہ NRO6 تک پہنچ گئے ہیں. جو بھی کیس تھا ان کے خلاف, یہ جناب والا وہاں پہ انہوں نے تو عیاشیاں لے لی ہیں. روز بروز جو پکے کیس تھے اور وہ کیس کی فائلنگ, وہ کیس کی فائل جو ہے میڈیا کو کون دیتا تھا؟ وہ حجوج ماجوج ہی رات کو آ کے دیتے انہوں نے ان کو, جو سامنے آتا تھا. آج وہ کیسز ختم. جناب اسپیکر یہاں پہ فاٹا کا مرج ڈسٹرکٹس کا 3% جو شیئر تھا وہ کہاں پہ گیا؟ NFC میں جو 31 اگری کی گئی تھی, اکائیاں ہیں, 4 بھائی ہیں, خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب اور سندھ. فیڈرل گورنمنٹ ان کے شہر پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. بلوچستان گورنمنٹ کو تو یہ فیڈرل گورنمنٹ یہ لوگ ایک کالونی کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ یہاں پہ جگزئی صاحب سے کبھی پوچھے حالات کیا ہے, آپ کے اپنے بلوچستان کے یہاں پہ ممبران ہیں, ان سے پوچھے کیا حالات ہیں. جناب اسپیکر آخر میں یہی بات کروں گا. الیکشن کمیشن کا بھی میں نے آپ کو خط لکھا. الیکشن کمیشن میں جو شخص جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, سکندر سلطان راجہ, اس کی مدت ملازمت اور اس کے 2 ممبران کی ختم ہو گئی ہے. میں نے آپ کو خط لکھا ہے بحیثیت اپوزیشن لیڈر کہ آپ کمیٹیز بنائیں, پارلیمنٹری کمیٹیز بنے کہ اس چیز کو ہم لوگ آگے ان لوگوں کو ریپلیس کریں. یہ تو انہوں نے خانچہ ایک اور لمبا کھولا ہوا ہے کہ جب تک نیا ریپلیسمنٹ نہیں آئے گا تو اس کو چلاتے رہیں گے. یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. پاکستان میں اور زیادہ غدر ہو چکا ہے. جناب اسپیکر یہاں پہ جب تک آئین قانون کی پاسداری نہیں ہوگی, جب تک ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نہیں ہوگا, جب تک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز نہیں ہوں گی, ملک ترقی نہیں کر سکتا. جناب اسپیکر اس وقت بھی جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب الیکٹرانک ووٹنگ مشینز انٹروڈیوس کر رہے تھے تو جنرل باجوہ نے اس پہ کھچ ماری تھی, اسی نے اس کو رکوایا تھا کیونکہ وہاں پہ وہ فارم 47 والوں کو نہیں لا سکتے تھے. جناب اسپیکر اس وقت تھینک یو عمر صاحب, بہت لمبا بزنس ہے پرائیویٹ میں. جی عمر صاحب. جناب اسپیکر میں آخر میں یہی بات کروں گا کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو انسٹیٹیوشنز کو سٹرانگ کریں. اس پاکستان کو, اس سونی دھرتی کو, اس خوبصورت ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو مواقع دینے ہیں تو پھر رول آف لا لائیں. آج ہمارے ملک میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ ختم ہے, نیگیٹو ہے. آپ کی انڈسٹریز آپ کی بند ہے, آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ کا زراعت ختم ہوا ہے, کسان در بدر پھر رہے.
آپ کا جناب اسپیکر سروسز سیکٹر ڈیڈ ہے، ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ زیرو ہے، وہ SIFC ایک ازدہا آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کا تو نہ کھانا نہ پینا، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، رول ہی نہیں ہے، ہر چیز جو ہے۔ مجھے تو تعجب ہوا، میں نے اخبار میں ایک رپورٹ دیکھی کہ آپ کا پاکستان LNG سوچ رہا تھا کہ آپ کے LNG ڈائریکٹلی کیپٹیو پاور پلانٹس کو دیا جائے، اور وہ پریزنٹیشن کس کو دے رہے؟ بجائے ECC کو، وہ جا کے SIFC کو دے رہے ہیں۔ SIFC میں یہاں پہ میں نے کویسچن پوچھا ہے، اس کا جواب سیکرٹ ہو کے آپ نے دبا دیا آپ کے سیکریٹریٹ نے۔ جناب اسپیکر، SIFC میں لوگ کون سے بیٹھے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کیا ان کو نیٹ پریزنٹ ویلیو کا پتہ، ان کو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا پتہ، ان کو موڈیفائڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا پتہ، ان کو ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کے بارے میں پتہ، ان کو کانٹریکٹس کے بارے میں پتہ؟ وہ یہاں پہ پتہ ہی دے نہیں رہے یہ چیزیں، یہ کیا سیکرٹس ہیں؟ یہی چیز ہم لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ SIFC کے لوگوں کی تنخواہیں کتنی ہیں، کوالیفیکیشنز کیا ہیں، اور ابھی تک ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے، ان کا کرائیٹیریا کیا ہے، انہوں نے ملک میں انویسٹمنٹ کیا لائی ہے، اور اس کا آنسر ہے 0/0 جناب اسپیکر، اور یہ چیز ملک میں نہیں چل سکتی۔ بہت شکریہ جناب۔